الحمد لله حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا رب ذوالجلال صاحب عظمت و کمال اس خالق ارض و سماوات کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور جس نے اپنے رسولوں کے ذریعے اور رسولوں کو سپورٹ کرنے والی ٹیم صحابہ کے ذریعے اس دین کی صحیح اور سچی رہنمائی ہمیں عطا فرمائی، جس نے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دی، اس کی توفیق عطا کی، اس رب العالمین کے لیے تمام قسم کی حمد و ثنا جمعہ کے ان مبارک گھڑیوں میں بعدہ درود و سلام نازل ہو سید الاولین والآخرین وہادی کوثر وشافع محشر وحامل قرآن وناصر اسلام وقامع اسنام سیدنا وحبیبنا احمد مجتبیٰ و محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ایسی شاہ راہ عطا فرمائی جو سب سے زیادہ روشن اور واضح ہے، اور جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان بیڑیوں کو کھول دیا جو یہود کے پیروں میں تھی، اور ان آسانیوں کے نام پر جو نصرانیوں نے اختیار کی اور امتوں کو گمراہ کیا، اللہ رب العالمین نے ساری امت اسلام پر اور ساری امت غیر اسلام پر یہ بہت بڑا احسان کیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور دین کو روز روشن کے مانند نمایاں کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت کو نافذ فرمایا، امت محمدیہ جیسی عظیم امت، قیامت تک باقی رہنے والی امت عطا کی گئی، جن میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تھامنے والے، صحابہ کے طریقوں کو تھامنے والے ہمیشہ راہ راست پر رہیں گے۔ ایسے نبی پر اور ایسے عالمی شخصیت پر بے شمار درود اور سلام نازل ہو، جن کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ رب العالمین کے سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں آپ پر نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک اللہم علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اہل سنت والجماعت صحابہ کے طریق پر، ان کے راستوں پر عمل کرنے والے مسلمان، جنہیں ہم اہل السنہ کہتے ہیں، اہل الجماعہ کہتے ہیں، جماعت المسلمین کہتے ہیں، مسلمانوں کا اتحادی وفد کہتے ہیں، اہل اللہ و خاصتہ کہتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت قدیم زمانے سے، جب سے اسلام کی بنیاد پڑی، جب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اپنی وفات سے قبل خلافت کی بنیاد رکھی، اس وقت سے آج تک ان اہل سنت والجماعت، ان نفوس قدسیہ، ان مسلمانوں اور جماعت المسلمین کو سب سے بڑے اور سب سے عظیم فتنے جس سے دوچار ہونا پڑا ہے میرے عزیز بھائی اور دوستو، وہ اہل تشیع، رافضیوں اور آغا خانیوں، اسماعیلیوں اور نظاریوں کا فتنہ ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ نہ انہوں نے دین کے معاملے میں کوئی اتفاق کیا، نہ سیاست کے معاملے میں اتفاق کیا، نہ اجتماعی امور میں اہل سنت کی جماعت سے کوئی کونسل بنائی گئی اور وہ اس کا حصہ بنے، اور اگر بنے بھی تو بطور نام انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ یہ تاریخ کا ایسا روشن اور واضح باب ہے، تاریخ پر نظر رکھنے والا ہر شخص اس بات کو جانتا ہے۔ اسلام میں جتنی بھی فتوحات ہوئی، مسلمانوں کا کلمہ بلند ہوا، اللہ رب العالمین کا دین دنیا تک پہنچا، یہ محض اہل سنت والجماعت، جماعت المسلمین کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو دنیا پر غالب کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا کہ من قاتل فی سبیل اللہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو اس لیے قتال کرے، اس لیے جنگ کرے، اس لیے اہل کفر کے ساتھ نبرد آزمائی کرے کہ اس کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہو، تو وہ اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ آج ہم جن سیاسی حالات سے گزر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 40-50 دن کی جنگ جو ایران اور اسرائیل یا ایران اور امریکہ کے درمیان ہے، میڈیا کے ذریعے ملنے والے اخبارات جن میں سے اکثر جھوٹ ہیں اور ان میں سے بعض اگر صحیح بھی ہو تب بھی ہم اس قدر اس سے متاثر ہیں کہ ہماری اسلامی تاریخ، ہماری اسلامی تہذیب اور تمدن کے وہ اوراق جو علماء کرام نے مرتب کیے ہیں اور صدیوں سے اہل سنت والجماعت کے اہل تشیع کے ساتھ اختلاف کو بیان کیا ہے، آج ہم ان سے بالکل بھی ناخبر ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بتایا جائے، لوگ اس بات کو جانیں، اہل سنت والجماعت کو یہ بات معلوم ہو کہ ہمارا اختلاف اہل تشیع سے کس بنیاد پر ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لڑائی ہو رہی ہے اور ہم ایران کی تائید میں نہیں ہے، یا ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو بلا وجہ اس سیاسی اور آپسی مفادات کی جنگ میں ایموشنل طور پر کسی ایک فریق کا تعین کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کا سمرتھن کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا آج کل ہمارے نوجوانوں کو آئی پی ایل کا شوق ہے، آئی پی ایل میں بعض کھلاڑی اسرائیل کی تائید کر رہے ہیں، ان کے مقابل میں ہمارے مسلمان کھلاڑی ایران کی تائید کر رہے ہیں، اور ہمارے بھائیوں نے اس بات کی خبر دی کہ اس مرتبہ عید کی نماز کے موقع پر ہمارے وہ بعض نوجوان جو پونا کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہوں نے ہماری عیدگاہ پر لبیک یا حسین کی پٹی اپنے پیشانی پر باندھی۔ بعض افراد نے، بعض ہماری وہ مائیں اور بہنیں یا ہماری وہ بہنیں جو پونا سے پڑھ کر آتی ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ پر ایسا بریسلیٹ پہنا جو ایران کی تائید میں ہے، اور ہمارے بعض نوجوان جنہیں حقائق کا علم نہیں ہے، وہ کالے کپڑے میں ملبوس ہو کر عیدگاہ پر آتے ہیں۔ ان سے سوال ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے کالا کیوں پہنا ہے؟ کہتے ہیں ہم ایران کے سمرتھن میں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ اس کو منبر سے بیان کیا جائے۔ یہ موضوع چونکہ ہمارے گاؤں کے مفاد اور ہمارے گاؤں کی سیاست سے قدرے مختلف ہیں، لیکن میڈیا اتنا قریب ہو چکا ہے، ہر موبائل کے اندر فتنہ داخل ہو چکا ہے، ہر شاٹ کے اندر اسلام سے گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بتایا جائے کہ ہم کس بنیاد پر اختلاف رکھتے ہیں اور کس بنیاد پر اتحاد کی طاقت رکھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو،
ہمارے بعض نوجوان جو اس طرح کی حرکت کا شکار ہیں انہیں بلایا گیا، انہیں سمجھایا گیا، اس کے باوجود بھی وہ ماننے سے قاصر ہیں۔ اس لیے جان بوجھ کر اس طرح کے مسائل کو بیان کرنا، اہل سنت والجماعت کا اہل تشیع کے ساتھ کیا اختلاف ہے، لوگوں کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت قریب امام ہے، 4 بزرگ اماموں میں سے ہیں۔ 204 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہے۔ آج سے 1300 سال قبل آپ نے اہل تشیع کے بارے میں کہا تھا، اور تاریخ کے اوراق نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو اپنی کتابوں کے اندر محفوظ کر لیا، قید کر لیا۔ سونے کے الفاظ سے لکھے، سونے کے کلمات سے لکھے جانے والے الفاظ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اجیز شہادت اہل الاہواء والبدع کلہم الا الخطابیہ الا الرافضہ فانہم یشہدون بعضهم بعضا۔ یہ سارے حالات کو دیکھ کر اور سیاسی پیمانے پر اہل تشیع نے پہلی صدی کے اندر، دوسری صدی میں بنو امیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یزید کے ساتھ اختلاف کو دوسرا رخ دیا۔ بنو عباس کے زمانے میں مسلمانوں کے وہ فتوحات جو یورپ تک پہنچ رہے تھے، ان کی راہ میں آڑے بنے۔ فلسطین کی فتح جو آج کے اس زمانے میں ہمارے بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ایران فلسطین کو فتح کرنا چاہتا ہے، انہیں حقائق کا علم نہیں ہے۔ وہ بنو امیہ کی تاریخ نہیں جانتے، وہ بنو عباس کی تاریخ نہیں جانتے، وہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ نہیں جانتے، جنہوں نے تاریخ کے الفاظ میں بہت ہی زبردست بات کہی کہ فلسطین کو اس وقت تک فتح نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ رافضیوں کو، شیعوں کو، عبیدیوں کو، فاطمیوں کو ایران فلسطین سے خارج نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک چاند کے معاملے میں، دیگر معاملات کے اندر سارے اہل بدعت، اہل اہواء، خواہشات میں پڑے ہوئے، نفس پرستی میں پڑے ہوئے افراد کی گواہیاں جائز ہے، مگر میں رافضیوں کی، خطابیوں کی گواہی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جس شخص کا مذہب ہی جھوٹ ہو، جس کی بنیاد ہی تقیہ کے اوپر ہو، جس کی بنیاد اہل سنت والجماعت کے دشمنی پر ہو، آپ اس سے کیا خیر خواہی کی امید رکھ سکتے ہیں؟ آج بہت سارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ جی سی سی اور ایران کا اتفاق کیوں نہیں ہوتا؟ کیا جی سی سی اتحاد نہیں چاہتی؟ کیا ہم جیسے گاؤں میں بسنے والے افراد اتحاد نہیں چاہتے؟ کیا دنیا کا کوئی بھی فرد جو عام ناگرک ہو، عام سول ہو، کیا وہ شانتی نہیں چاہتا؟ کیا وہ محبت نہیں چاہتا؟ کیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ساتھ رہنا نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں، لیکن جب ایسے افراد جو اپنے مفادات کی خاطر جنگیں کرتے ہو، عوام الناس کی نیند کو حرام کرتے ہو اور سول مسائل کو بنیاد بنا کر آپسی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے، تو ایسے وقت میں کوئی اتحاد نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ امت انتشار کا شکار ہوتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان 50 دنوں کی اس لڑائی میں 12% سے زائد حملے اسرائیل پر نہیں ہوئے، مگر سارے حملے جی سی سی کے اوپر ہوئے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایران اور امریکہ کی یہ لڑائی جی سی سی کو کمزور کرنے کی لڑائی ہے، خلیجی ممالک کے قدرتی وسائل پر قبضوں کی لڑائی ہے۔ یہ اس بات کی لڑائی ہے کہ خلیج کے اندر دہشت کو پیدا کیا جائے۔ یہ مائگریشن کی وار ہے، یہ اقتصاد کی وار ہے، یہ معیشت کی وار ہے، یہ ہجرت کی وار ہے کہ لوگوں کو یہاں کے تعلق سے خوف زدہ کیا جائے، یہاں کا ٹیلنٹ، یہاں کے قدرتی وسائل کو امریکہ اور یورپ میں منتقل کیا جائے۔ یہ بات آپ اس وقت اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت جب اسرائیل کی بنیاد پڑی 1947 کے بعد، جس وقت عرب کے ممالک سب کے سب متفق ہو گئے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے، اس وقت ایران کا اسرائیل کے تعلق سے کیا موقف تھا؟ 1974 میں کیا موقف تھا؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس دن خلیجی ممالک کمزور ہو گئے، جس دن اس کے قدرتی وسائل
ایران یا اسرائیل کے قبضے میں آئے گے، آپ اس دن دیکھو گے کہ یہ آنکھ مچولی کی لڑائیاں بند ہو جائے گی، یہ دو حریف اور یہ دو دشمن آپ کو متحد نظر آئیں گے۔ یہ جو دینی بنیاد پر لڑائی کی بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم ان میں سے ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، توحید کو بلند کرنے کے لیے اپنایا گیا ہو۔ اور وہ قوم توحید کو کیا بلند کرے گی جو مسلمانوں کے ساتھ توحید کے معاملے میں اختلاف کرے۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کہا کہ مخالف ابن ابی علیہ حتی فی قولہ لا الہ الا اللہ، کہ میں ابن ابی علیہ کی مخالفت کرتا ہوں یہاں تک کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، مگر میرے اور اس کے لا الہ الا اللہ میں فرق ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اور وہ ممالک جو تشیع کی پردہ پوشی کر رہے ہیں، ان کے علماء سوشل میڈیا پر واضح طور پر اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اذان کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ کیا جائے۔ ان کی ساری نظر حرمین شریفین کے اوپر ہے۔ جس دن حرمین شریفین کمزور ہوگا، جس دن خلیج کمزور ہوگا، آپ دیکھو گے کہ یہ ساری لڑائیاں خمود کا شکار ہو جائے گی۔ لہٰذا میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اتفاق اور اتحاد کے اصولوں کو سمجھنا چاہیے۔ دنیا کا کون سا انسان ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، جو اتحاد نہیں چاہتا، جو شانتی نہیں چاہتا، جو امن نہیں چاہتا؟ مگر اتحاد کے اصولوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جب ہماری کلمہ توحید میں اتحاد نہیں ہو سکتا، جب ہماری نماز میں اتحاد نہیں ہو سکتا، جب ہمارے روزے میں اتحاد نہیں ہو سکتا، جب ارکان اسلام میں اتحاد نہیں ہو سکتا، تو آپ کون سے سیاسی اور معاشی اور اجتماعی مسائل کے اندر اتحاد کا خواب دیکھ رہے ہو؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اہل تشیع نے اہل سنت والجماعت کے ساتھ ایک شرک پر اختلاف کیا ہے، توحید میں اختلاف کیا ہے، شرک کو توحید کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، نماز کو تبدیل کیا، روزے کو تبدیل کیا، حج کو تبدیل کیا۔ کوئی ایک بھی اہل سنت والجماعت کا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان کردہ ایک بھی اصول ایسا نہیں ہے جس میں اہل تشیع نے اہل سنت والجماعت کے ساتھ اختلاف نہ کیا۔ اسی لیے ہمارے قدیم ائمہ قدیم زمانے سے 1300-1400 سال قبل سے اہل تشیع کی ریشہ دوانیوں سے امتوں کو باخبر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے قدیم امام ہے، اپنی کتاب الفصل فی الاحواء کتاب الفصل کے اندر لکھتے ہیں کہ اہل تشیع نے اہل سنت کے ساتھ ہر چیز میں اختلاف کیا، یہاں تک کہ نبوت اور وحی جیسے اہم معاملے کے اندر بھی اختلاف کیا۔ چنانچہ عراق کے اندر غرابیہ نام کے اہل تشیع ایسے ظاہر ہوئے جنہوں نے صحابہ پر طعن کیا اور اسلام کے بارے میں یہ رائے قائم کی کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر قرآن کو نازل کیا جائے، اسلام کو نازل کیا جائے، نبوت کو نازل کیا جائے، وحی کو نازل کیا جائے۔ بھیجے گئے تھے علی کے اوپر، جبرائیل نے غلطی کی اور مکہ میں جا کر اس شخص پر پڑ گئے جو سیدنا علی ابن ابی طالب کے مشابہ تھے، شکل کے اندر جیسے ایک کوا دوسرے کوے کے مشابہ ہوتا ہے، فرق نہیں کر پائے، اور جس وحی کو سیدنا علی پر بھیجا گیا تھا وہ غلطی سے محمد پر نازل ہوئی، اور اس محمد نے اس قرآن کو بیان کر دیا جس قرآن میں 50 غلطیاں موجود ہیں۔ یہ اہل تشیع کا اعتقاد ہے، اور یہ ایسا اعتقاد نہیں ہے کہ آج اہل تشیع بہت سارے ایسے روافض اور شیعہ آج انکار کریں گے کہ ہم تو ایسے قرآن کو نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہی ہے جو آپ کی مسجد میں ہے، ہم بھی 30 پاروں کو مانتے ہیں، ہم بھی 114 سورتوں کو مانتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائی اور دوستو، عام اہل تشیع اس بات سے ناواقف ہے کہ یہ اہل تشیع کے بنیادی اعتقادات میں سے ہیں۔ چنانچہ اہل تشیع کے سب سے بڑے فقیہ محدث نور الدین طبرسی اپنی کتاب
فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب میں لکھتے ہیں، اس کتاب کا عنوان یہی ہے کہ اس بارے میں خبر کہ اہل سنت کے پاس جو قرآن موجود ہے یہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، بلکہ سیدنا علی کے تعلق سے، سیدنا حسین کے تعلق سے قرآن میں نعوذ باللہ بعض آیتیں تھی جسے بکریاں کھا گئی۔ مدینہ منورہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکری کھا گئی، یا صحابہ اکرام نے قرآن کو چھپا دیا اور قرآن کے ناقص حصے کو ذکر کیا۔ جب اہل تشیع کے بڑے علماء کے سامنے اس بات کو سوشل میڈیا پر رکھا جاتا ہے، وہ انکار کرتے ہیں کہ ہم اس حقیقت کو نہیں مانتے، لیکن میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ تقیہ ہے، یہ جھوٹ ہے، اور اسی جھوٹ کی بنیاد پر کبھی اس بات کا امکان موجود ہی نہیں ہے کہ دین کی بنیاد پر، دھرم کی بنیاد پر اہل تشیع کے ساتھ اتفاق کیا جائے۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ اہل خلیج اہل ایران کے ساتھ متفق نہیں ہونا چاہتے، اس لیے کہ جس قوم کا اعتقاد ہی جھوٹ ہو، جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو، اور جس کا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مختلف مٹیوں سے پیدا کیا، جو پاک مٹی تھی اس سے اہل تشیع پیدا کیے گئے، اور جو ناپاک مٹی تھی اس سے وہ لوگ پیدا کیے گئے جو یزیدی ہے، جو اہل سنت والجماعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نور الدین طبرسی نے جب کتاب لکھی، ایران میں ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا، لیکن یہ پروٹیسٹ صرف دنیا کو بتانے کے لیے تھا، پریس کانفرنس کروائی گئی، یہ صرف دنیا کو بتانے کے لیے تھا۔ جب نور الدین طبرسی کی وفات ہوئی تو ایسے شخص جس نے قرآن کریم پر اعتراض کیا، جس نے صحابہ پر اعتراض کیا، جس نے سیدہ عائشہ پر اعتراض کیا، اسے سیدنا علی ابن ابی طالب کے جوار میں نجف کے اندر دفن کیا جاتا ہے۔ کیا یہ تقیہ نہیں ہے کہ آج فصل الخطاب کو لکھے ہوئے 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس کے 40 سے زیادہ ایڈیشن اس وقت ایران اور عراق اور دیگر اہل تشیع کے کنٹری سے چھپ رہے ہیں، اور ایسے قرآن جو تحریف شدہ ہیں، مسلمانوں کے درمیان اس طرح کے بلبلہ اور مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کے قرآن کام کر رہے ہیں، ساری دنیا خاموش ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ 30 سے زائد ایڈیشن تو صرف ایران سے چھپے ہیں جس پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ ایک کتاب جب مخالف ہوتی ہے اور لوگ اسے اپنے ملک اور اپنی تہذیب کے خلاف سمجھتے ہیں تو فوراً پابندی لگا دی جاتی ہے۔ ہم نے ہندوستان کے اندر دیکھا، ہندوستان کے قانون کو بنانے والے بابا صاحب امبیڈکر صاحب، جنہوں نے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن اور قانون کو لکھا، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ ابھی 14 اپریل کو ان کی جینتی منائی گئی۔ ایسا باوقار شخص جس نے ہندوستان کے قانون کو لکھا، جب انہوں نے اس قانون کو لکھتے لکھتے مختلف دھرم کی اور مختلف تہذیبوں کی کتابیں پڑھی تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اس ملک میں اتحاد کے منافی اگر کوئی قوم ہے تو وہ برہمن کی قوم ہے۔ کتاب لکھ دی دی ریڈل ان ہندوازم، ہندوازم کے اندر پائے جانے والے چند شبہات اور چند ایسے شکوک جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ 21 سے زیادہ شبہات کو ذکر کیا، مگر مہاراشٹرا گورنمنٹ نے جب یہ دیکھا کہ یہ کتاب برہمنوں کے خلاف ہے، 1987 میں اس کتاب پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کا لکھنے والا ہندوستان کا قانون لکھنے والا شخص ہے، مگر جب اس بات کو محسوس کیا گیا کہ یہ کتاب آپس میں انتشار کو پیدا کر سکتی ہے، لوگوں کے دلوں کو متنفر کر سکتی ہے، پابندی لگا دی گئی۔ اس کے مقابلے میں اہل تشیع کی وہ کتابیں جو صحابہ کے تعلق سے ہیں، جو قرآن کے تعلق سے ہیں، جو سیدہ عائشہ کے تعلق سے ہے، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہی ہے۔ میں سیاسی مسائل پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہ مقدس منبر اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ سیاسی مسائل پر گفتگو کی جائے۔ آج سیاست میں ایک دوسرے کے حریف، کل سیاست میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، مگر دینی بنیاد پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے
خاص طور پر ہمارے وہ افراد جو اتحاد چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ امن جھوٹ کے اصولوں پر قائم نہیں ہوتا، امن تقیہ بازی پر قائم نہیں ہوتا، امن سچائی پر قائم ہوتا ہے، امن اخلاص پر قائم ہوتا ہے، امن دلوں کی صفائی پر قائم ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، دھوکہ نہ کھائیں ایسی تحریکوں سے جو اپنے سیاسی مفادات کی خاطر لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں، یا اہل سنت والجماعت کے ساتھ اہل تشیع کے اختلاف پر پردہ پوشی کر رہی ہے۔ یہ ایسا اختلاف ہے، یہ جوہری اختلاف ہے، یہ نماز میں رفع دین کا یا سینے پر ہاتھ باندھنے یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا اختلاف نہیں ہے، یہ انتہائی معمولی اختلافات ہے، مگر اہل تشیع کے ساتھ ہمارے اختلافات جوہری ہے، شرک اور توحید کی بنیاد پر قائم ہے، سنت اور بدعت کی بنیاد پر قائم ہے، اور اس کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم سنت کی طرف رجوع نہ کریں، جب تک کہ صحابہ کی طرف رجوع نہ کریں، جب تک کہ صحابہ اکرام کو ان سنتوں کے پہنچانے والا سب سے زیادہ امین اور صادق ہم سب مل کر نہ مانیں، تب تک یہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمیں ضروری ہے کہ ہم اصولوں پر قائم رہیں، اصولوں کی بنیاد پر بات کریں، اہل سنت والجماعت کے اصولوں پر اتحاد کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، انہی اصولوں پر کونسل کو بنایا جائے، انہی اصولوں پر سب کو عمل کرنے کی دعوت دی جائے۔ یہی حقیقت ہے جس کی بنیاد پر ہم اتفاق کر سکتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف کے اس دور میں فرمایا تھا، لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کا آخری طبقہ متفق نہیں ہو سکتا مگر انہی اصولوں پر جن اصولوں پر صحابہ متفق ہوئے، انہی اصولوں پر جن اصولوں پر تابعین متفق ہوئے، انہی اصولوں پر جن پر فقہاء اور محدثین متفق ہوئے، یہ اتفاق کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے نوجوان جو بلا وجہ ایسی چیزوں کا سمرتھن کرتے ہیں جن کا انہیں علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں راہ مستقیم عطا فرمائے۔ الہ العالمین ساری امتوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے۔ الہ العالمین اس جنگ کو بند فرمائے۔ الہ العالمین اپنے علم غیب کے ذریعے اسرائیل اور امریکہ کی اس جارحیت کو ختم فرمائے جس کی بنیاد پر ساری دنیا میں انہوں نے انتشار کو پھیلایا ہے، اقوام متحدہ کے اصولوں کو توڑا ہے۔ الہ العالمین انہیں ان کے انجام تک پہنچا دے۔ الہ العالمین ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فقد قال الله جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر كتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قوي يا عزيز. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أولى وأجل وأتم وأعم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. آپ
جو ہمارے سامنے بہت سارے اسٹال دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں دینی مراکز کے ہیں، جس میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور انہی مکاتب سے، انہی مدارس سے، انہی شعبہ جات سے توحید و سنت کا پیغام لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے۔ آپ ان کا بھرپور تعاون کریں، اور اسی طرح سے بہت سارے ہمارے احباب جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، وہ آن لائن میں بھی QR کوڈ ڈال دیا گیا ہے، وہاں اپنا تعاون وہ پیش کریں، اور ضرور پیش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔